السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر. آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی گرامر کا چوتھا اور آخری حصہ دیکھیں گے. اور آج ہم صرف ایک ہی ٹاپک کو دیکھیں گے اور وہ ہے تلمیح. تلمیح کیا ہے؟ تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ تلمیح اردو میں کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ اور تلمیح کا MCQs کا پورشن کس طرح آتا ہے؟ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہماری لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف. شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے تلمیح کا ٹاپک پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم تلمیح کی تعریف دیکھتے ہیں کہ تلمیح کسے کہتے ہیں. ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ جس کے ذریعے کسی تاریخی، اخلاقی، سیاسی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو تلمیح کہلاتا ہے. یہ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے. مثال کے طور پہ آپ لفظ بولتے ہیں معراج مصطفیٰ، تو اب معراج سے ایک پورا واقعہ اس کے پیچھے ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے نکلنا، پھر فلسطین کی طرف جانا، نماز پڑھانا، پھر آسمانوں کی سیر کرنا. تو ایک لفظ بولا ہے معراج اور اس سے پورا واقعہ سمجھ آ گیا ہے، تو یہ معراج اصل میں تلمیح ہوتا ہے. تلمیح کے کچھ اہم نکات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گا. تلمیح کے اہم نکات لکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے. تلمیح کا مطلب اشارہ کرنا، اچٹتی سی نگاہ ڈالنا. تلمیح ایک صنعت ہے. علم بدیع کی دو قسمیں ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی. صنعت تلمیح کا تعلق صنائع معنوی سے ہے اور تلمیح نظم اور نثر دونوں میں استعمال ہوتی ہے. تلمیح کے استعمال سے کلام میں بلاغت پیدا ہوتی ہے. مطلب یہ کہ پوری بات کو بالتفصیل بیان کرنے کی بجائے صرف ایک لفظ بول دیا جاتا ہے اور سننے والا وہ سارا واقعہ خود سمجھ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی معراج مصطفیٰ کی. تو چلیے جی اس کی کچھ امثلہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے اہم جو ہماری چیز ہوتی ہے لیکچر کی گرامر کے، وہ ہے اس کی مشقیں. تو لیکچر کے آخر پر اس کی مشقیں بھی ہوں گی، کچھ حل شدہ ہوں گی اور کچھ غیر حل شدہ ہوں گی جن کو آپ نے حل کرنا ہوگا. وہ حل کریں گے تو آپ کو یہ لیکچر بالکل اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. چلتے ہیں جی اس کی کچھ امثلہ کی طرف. پہلا شعر لکھا ہوا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. آتش نمرود کی تلمیح استعمال کی گئی ہے. اس میں وہ پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی بت پرست قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، ان کے بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑے بت سے پوچھے جس نے اپنے بتوں کو توڑا ہے. بہرحال وہ خاموش ہو گئے اور نمرود نے کہا کہ حرقوہ، اس کو جلا دو، آگ میں پھینک دو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو حضرت ابراہیم کو جو آگ میں پھینکا گیا تھا اس کی تلمیح آتش نمرود کے لفظ کے ساتھ یہاں پر بیان کی گئی ہے. اسی طرح دوسرا شعر ہے: آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. چاہ کا مطلب کنواں ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دو بھائی ایک والدہ سے تھے اور 10 بھائی ان کے ایک والدہ سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، جیلسی فیل کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس جیلسی کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا. اور اس کنویں سے پھر ان کو مصر کا ایک قافلہ آیا اور وہ اٹھا کے لے گیا اور پھر جا کر ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. تو وہ اس ایک واقعے کی طرف کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اس کا ذکر ہے اس شعر میں کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. اسی طرح ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ہر بیماری کا علاج کرتے تھے، ایون کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. تو ان کے بارے میں ہے کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اسی طرح چوتھا شعر ہے کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا.
حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے. ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس بیماری کی وجہ سے ان کو اپنی اولاد، ایون کہ ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی سوائے ان کی ایک بیوی کے. تو صبر ایوب مشہور ہے. اللہ نے ان کو اس صبر کا اجر دیا اور ان کو اندرونی اور جسمانی ظاہری بیماریوں سے شفا یاب فرمایا. اور گریہ یعقوب کی تلمیح استعمال کی گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے. تو گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا کرنا، یعنی کہ صبر ایوب اور گریہ یعقوب یہ دونوں تلمیحات ہیں. اسی طرح آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ابراہیم اور نمرود کی تلمیح استعمال کی گئی ہے. یہ واقعہ میں نے اوپر آتش نمرود میں بھی بیان کر دیا ہے. آخری ہی مثال ہماری ہے. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور معراج مصطفیٰ کا لفظ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کو جماعت کروائی، نماز پڑھائی. اس کے بعد آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کے حال احوال دیکھے اور پھر صبح ہونے سے پہلے مکہ واپس لوٹ آئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا. تو اس معجزہ کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں. اشعار کی امثلہ مکمل ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کچھ آپ کے لیے مشقیں ہیں حل شدہ. آپ ان کو غور سے دیکھیے. درست جواب پر ٹک لگا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیے. اس کے بعد یہ دوسری مشق ہے، آپ اس کو بھی غور سے دیکھیے اور اس کو سمجھیے. اس کے بعد یہ تیسری اور آخری مشق ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ غیر حل شدہ ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور بیٹھ کے اس کو تسلی کے ساتھ حل کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.